دا آپ اس وقت جاگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ رات کے 2 بجے ایچ مینشن لوٹا تھا۔ یہ تو اس کا معمول ہوا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ ساری رات گھر نہیں آتا تھا۔ دا کو بھی اس کی مصروفیات کا اندازہ تھا، اسی لیے وہ بھی اس کا انتظار کرنے کی بجائے سو جاتے تھے، لیکن انہیں رات کے اس پہر جاگتے دیکھا وہ ان کے لیے فکر مند ہوتا، ان تک پہنچتا۔ اب فکر مندی سے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، لیکن وہ لڑکی مجھے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت کروا کے ہی دم لے گی۔ انہوں نے یا سیدھے سے کہا، اللہ نہ کرے دا آپ کو کچھ ہو، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو صحت والی زندگی دے اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ان کے مرنے والی بات پر اس نے دہل کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ اس کے یوں تڑپ کر کہنے پر وہ اتنی پریشانی میں بھی مسکرائے تھے۔ ان کے پوتے ہی تو ان کی جان تھے، ان کی نسل کے امین تھے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے ان کے مسکراتے لب سمٹے دیکھ کر پوچھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہی تو ہے اس گھر میں آفت، جو نہ خود چین کی سانس لیتی اور نہ مجھے لینے دیتی ہے۔ میں تو اب تنگ آ چکا ہوں اس لڑکی کی چٹاک مر گئی اور ناک پہ دم کا رکھا ہے۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ میں تو بس اب کہتا ہوں اس کی شادی کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ انہوں نے سرد سانس کھینچتے کہا۔ آپ عرش کی بات کر رہے ہیں؟ ان کی باتوں سے اسے اندازہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں، اور کون ہوگی؟ وہ دوسری تو بالکل اس کے الٹ ہے۔ کیا وہ آج بھی گھر سے باہر ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ وہ اکثر کیا روز ہی اس ٹائم گھر سے باہر ہوتی تھی۔ اسی لیے تو میں بوڑھا یہاں بیٹھا پریشان ہو رہا ہوں۔ اس کا باپ خود تو باہر جا کر بیٹھ گیا ہے اور اس مصیبت کو ہمارے سر پر تھوم کیا ہے؟ جوان لڑکی ہے، اگر کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو بدنام تو ہمارا خاندان ہوگا۔ انہیں اپنے خاندان کی عزت کی فکر لاحق تھی۔ میں اس انسان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا جو ہمارے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا یا اس کی طرف انگلی بھی اٹھائے گا۔ اس نے غرور سے سرد آواز میں کہا، مجھے تم دونوں پر فخر ہے، تم دونوں ہی تو میرے جینے کی وجہ ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ان کے کہنے پر اس نے عقیدت سے ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ آپ آرام کریں، میں اس کا پتہ کرتا ہوں کہ کہاں ہے اس وقت، اور ٹینشن مت لے، پرسکون ہوگا، سو جائیے۔ اب میں آ گیا ہوں نا، تو آپ بس بے فکر ہو جائیے۔ اس نے انہیں ریلیکس کیا اور کمرے میں لے کر گیا، ان کے اوپر لحاف ڈال کر شب بخیر کہتا وہ لائٹ آف کر کے باہر آ گیا۔ یہ ایک کلب کا منظر تھا جہاں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے کہ یکدم کلب کی ساری لائٹس آف ہوئی اور ڈی جے کے گائے گئے گانے پر نوجوانوں کا جو شور برپا ہوا الامان پہ۔ یہ شور آسمانوں تک پہنچا جب ڈانس فلور کی اسپاٹ لائٹ ایک حسینہ پر فوکس ہوئی، لیکن اس حسینہ کے سب کی طرف پیٹھ ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پائے تھے۔ لیکن جو ہی اس قاتل حسینہ نے ڈانس اسٹیپ پر رخ موڑا، سارے کلب میں سیٹیوں کی آواز کے ساتھ اس کا نام گونجنے لگا تھا، میں تیری آنکھوں کا ساحل، میں تیرے دل کے ہی قابل، تو مسافر میں تیری منزل۔ لڑکے لڑکیوں کے شور پر وہ مسکراتی ڈانس کرتی سب کو مدہوش کر رہی تھی۔ انہیں تو وہ پرسکون ہونے کا کہہ آیا تھا، لیکن اب خود پریشان تھا۔ اس کا نمبر ملا رہا تھا جو کہ مسلسل آپ جا رہا تھا۔ جب کافی دیر تک اس کا موبائل بند ہی جاتا رہا تو اس نے اپنے سیکرٹری کو کال کی۔ ہیلو، سیکرٹری کی نیند بڑی آواز ابھری، میں تمہیں سیل نمبر سینڈ کر رہا ہوں، اس کی لوکیشن ٹریس کر کے مجھے دو within 2 minutes بتاؤ، یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ اس نے مقابل کی نیند بڑی آواز پر سرد آواز میں حکم جاری کیا۔ اس کے ساتھ نفرت تھی ایسے لوگوں سے جو نیند میں ہر وقت رہتے ہیں۔ اس کی اپنی لاجک تھی کہ انسان کو سوتے ہوئے بھی الرٹ رہنا چاہیے، اور یہ اس کی خصوصیت بھی تھی کہ اگر اسے رات کے 3 بجے بھی کال کی جاتی تو وہ ایسے فریش سا بات کرتا کہ مقابل کو اس کے جاگے ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ سیکرٹری تو اپنے مغرور پلس جلال باز کی آواز پر ہی اپنے سارے حواسات میں لوٹ آیا تھا اور باز کے دیگر کام پر لگ گیا تھا۔
اس کے کہنے کے مطابق 2 منٹ میں ہی عرش کی لوکیشن اس کے موبائل پر تھی۔ وہ لوکیشن دیکھ کر اس کی اس سے نفرت کا گراف مزید بڑھا تھا۔ وہ لمحے کی دیر کیے بنا اپنی گاڑی میں سوار ہو کر مینشن سے نکلا تھا۔ اس وقت اس نے گارڈ کو لینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ 10 منٹ ریش ڈرائیو سے وہ اس بار کے سامنے کھڑا نفرت سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک پولیٹیشین تھا، بزنس مین تھا، لیکن دوسرے پولیٹیشین کے ساتھ وہ ایسی جگہوں پر جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے ایسی جگہوں سے گھن آتی تھی۔ وہ آج بھی اس جگہ پر کبھی قدم نہ رکھتا۔ اگر اس کے گھر کی عزت اس جگہ نہ موجود ہوتی، تاکہ طرح عزت تو اسے بھی بہت پیاری تھی، بلکہ سب سے پیاری تھی۔ وہ اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ بار کے اندر گیا تو اندر کے ماحول سے اس کے ماتھے پر بلو کا جال باندھ گیا۔ ہر طرف سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ یہ ایک اپر کلاس بار تھا جہاں امیر زادے اپنے ماں باپ کی کمائی کو جھونکنے آتے تھے، اسی لیے یہاں ہر قسم کی شراب نشہ مہیا کیا جاتا تھا۔ اس نے عرش کے لیے نظریں گھمائی تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اس کے بےہودہ ڈانس کو دیکھا۔ وہ مرد ہو کر نظریں پھیر گیا تھا تو وہ ایک لڑکی ہو کر کیسے یہ ڈانس کر سکتی تھی؟ لیکن اس کے نظریں پھیرنے سے کیا ہونا تھا؟ وہاں جمع لوگ تو اس سب کو دلچسپی سے دیکھا محظوظ ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی مٹھی کو زور سے باندھ کیا تھا کہ اس کی دماغ، گردن اور ہاتھوں کی رگیں بالکل صاف و واضح ہو گئی تھی۔ کثیر جسم کی وجہ سے اس کی نسیں پہلے ہی دکھائی دیتی تھی، لیکن اس وقت اپنے غصے کی وجہ سے اس کی رگیں پھٹنے کے قریب تھی۔ جب وہ کسی کی ماں بہن کو ایسے نہیں دیکھنا پسند کرتے تھے تو اپنی لڑکیوں پر وہ بےہودہ غلیظ نظریں کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہاں موجود نشے میں دھت لڑکے کیسے ہوس بھری نظروں سے اس کے نکھرے نکھرے اور مدہوش کر دینے والے جسم کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی بے پاک نظر اس کے جسم کا ایکس رے کرتی اس کے اشتعال کو پھٹنے کا الارم دے رہی تھی۔ وہ شاید غصے میں اس کی طرف وہ شدید غصے میں اس کی طرف بڑھا اور لڑکے لڑکیوں کے ہجوم کو چیرتا درستگی سے اس کا بازو پکڑ کے اسے مزید ایک عورت ہونے کی بے حرمتی کرنے سے بچا گیا تھا۔ جبکہ جو ڈانس کے رکنے پر سب لڑکے اس ہٹے کٹے آدمی کو دیکھ رہے تھے جو اپنے کثرتی جسم کی وجہ سے ریسلر معلوم ہو رہا تھا، اور جو گانے کے بولی پر ڈانس کرتے مدہوش تھی، جو کسی کے پکڑنے پر کچھ غلط بولنے ہی لگی تھی کہ مقابل کا چہرہ تمتماتا چہرہ سے کچھ بھی کہنے سے باز کر گیا تھا۔ لیکن وہ منہ پھٹ تھی، کچھ جذباتی اور بیوقوف بھی، کیسے چپ رہتی؟ اسی لیے اپنا بازو چھڑوانے کی بجائے وہ کچھ دیر پہلے اس کے ڈانس سے محظوظ ہوتے ہجوم سے مخاطب ہوئی۔ گائز گائز، ہی از مائی کزن برو، دا گریٹ پولیٹیشین اینڈ گریٹ بزنس مین۔ اس نے سب کی طرف دیکھا، اس کا تعارف کروایا تھا۔ جو لب بینچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور آپ یقیناً میرا ڈانس دیکھنے آئے ہوں گے، ہے نا؟ کمال کا ڈانس کیا نا میں نے؟ مجھے پتا میں چیز ہوں ہی مست، اسی لیے تو کسی کی بھی نظر مجھ پر سے ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ عارف مرزا جو لب بینچے اس کی بکواس سن رہا تو اس کی ہری بات پر اس کا باری ہاتھ اس کے گال پر پڑتا اپنا نشان بنا گیا تھا۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتی اسے سہلانے لگی تھی۔ اس کے چہرے سے ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے اس تھپڑ کا غصہ ہوگا یا اسے درد ہوا ہوگا، البتہ اس کی آنکھیں ضرور سرخ ہوئی تھی۔ ہاتھ بہت باری ہے آپ کا، اس نے گال سہلاتے ہوئے کہا۔ وہ عورت ذات پر ہاتھ اٹھانے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایسے مردوں کو مرد ہی نہیں مانتا تھا جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے لیکن پہلے اس کے بےہودہ ڈانس اور پھر خود کو مست کہنے پر بہت کو روک نہیں پایا تھا۔ اسے اس کے گال پر اپنے ہاتھ کا نشان دیکھ اتنے غصے میں ہونے کے باوجود افسوس ہوا تھا، لیکن اس کے نارمل لہجے پر اسے یقین ہو گیا تھا کہ دار صحیح کہتے ہیں، وہ واقعی ڈیٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گل افشانی کر کے اس کا دماغ مزید کھلاتی، وہ اس کی مزاحمت کو نظر انداز کر کے اسے کھینتا ہوا اپنے ساتھ باہر لایا تھا۔ قدم کے بڑے قدم رکھتے عرش نے اپنا پورا زور لگا کر اپنا بازو اسے سے چھڑوایا تھا، اس کا گریبان پکڑا تھا۔ یہ عرش اندر والی عرش سے بالکل مختلف تھی۔ عارف نے چونکا اس کے اس انداز کو دیکھا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو، ہاں عارف مرزا؟ کیا سوچ کر تم نے عرش کبیر پر ہاتھ اٹھایا؟ اس کا گریبان پکڑے اسے سرخ آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے کیا سوچا کہ تم مجھے تھپڑ مارو گے اور میں چپ چاپ دوسری لڑکیوں کی طرح 2 آنسو بہا کر چپ ہو جاؤں گی؟ نا 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 عارف مرزا،
مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح مت سمجھنا، میں ارش کبیر ہوں، کوئی مظلوم 2 ٹکے کی لڑکی نہیں، اور تم یہ مت سمجھنا کہ میں اندر چپ تھی تو تم سے ڈر گئی، نہ عارف مرزا، میں چاہتی تو اندر بھی تمہیں تھپڑ مار کر اپنے اس تھپڑ کا بدلہ لے سکتی تھی، لیکن میں نے تمہارا لحاظ کیا کہ تم مجھ سے بڑے ہو، لیکن آئندہ ایسی غلطی بھولنے سے بھی مت کرنا، کیونکہ پھر میں بھی کوئی لحاظ نہیں رکھوں گی۔ اس کے گریبان کو چھوڑ کر اس نے اس کے کندھوں پر سے نادیدہ جار صاف کی۔ اس کے گریبان چھوڑنے پر وہ جو اس کی بکواس سن رہا تھا تیر سے اسے گاڑی سے پن کیا تھا۔ تم اب مجھ سے مقابلہ کرو گی، صحیح، مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم دوبارہ ایسی جگہ اور ایسے بہودہ ڈانس کرتے مجھے کہیں بھی نظر آئی تو میں دوبارہ تم پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اپنے خاندان کی عزت اور ریپوٹیشن سب سے عزیز ہے، جسے تم بار بار اپنی حرکتوں سے برباد کرنے کے چکروں میں ہو، اور مجھے تم جانتی ہو کہ جب بات میری عزت کی آتی ہے تو میں صحیح غلط کے چکر میں نہیں پڑتا، اس لیے تمہیں وارن کر رہا ہوں، سمجھ جاؤ۔ اس نے سرد لہجے میں اسے گاڑی سے پن کیے اس کا بازو پر گرفت ساتھ کرتے کہا، تو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ شاید تم بھول رہے ہو کہ جس خاندان پر تمہیں اتنا ناز ہے، اتنا غرور ہے، اسی خاندان کا خون میری بھی رگوں میں دوڑتا ہے، اس لیے آئندہ مجھے دھمکی دینے یا مجھے تھپڑ مارنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ تم اپنی نام نہاد عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، اپنی طرف اٹھنے والے ہاتھ کو میں بھی توڑ سکتی ہوں۔ اس نے سرد لہجے میں اسے وارن کیا، اچھا تو تم اپنی طرف اٹھنے والے ہاتھ کو توڑ سکتی ہو تو اپنی طرف اٹھنے والی غلیظ نظروں کو کیوں نہیں روکتی؟ اس نے طنز کیا، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، میں بالغ ہوں، اپنا اچھا برا خود ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں، اس لیے مجھے سمجھانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باغی لہجے پر اب وہ کچھ نرمی سے اسے سمجھانے لگا، دیکھو ارش، تمہاری عمر یہ کلب پارٹیز کرنے کی نہیں بلکہ کچھ کرنے کی ہے، کچھ بن کر دکھانے کی ہے، تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اچھا برا سمجھ سکو۔ اس نے اسے سمجھایا، اٹس نان آف یور بزنس، اور میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں ہوں، 18 سال کی، اور کچھ بن کر تو میں بھی دکھاؤں گی، اور آپ تو کیا، آپ کے دادا سمیت سارا خاندان دیکھے گا، اس نے پوری اصراریت سے کہا۔ اس کی پوری اصراریت کو نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن اس کے لہجے اور آنکھوں سے جھلکتے باغی پن کو خوب سمجھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مزید اس پر غصہ کرنے کا سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے اس نے بھی سرد آواز میں اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے زن سے گاڑی اس گند بڑی جگہ سے نکالی تھی، دونوں طرف سے خاموشی تھی، عارف سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ارش نے اس چپ سے تنگ آ کر اپنا موبائل گاڑی کے بلوٹوتھ سے کنیکٹ کر کے سانگ لگایا اور ہاتھ کی موومنٹ سے اسے انجوائے کرنے لگی۔ عارف جو سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کرتا اس کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ گاڑی میں وہی سانگ سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے ان سب لڑکوں کی ہوس بھری نظریں اس کے جسم پر یاد کر کے پل میں اس کا غصہ سوانح زیر پر پہنچا تھا کہ اس نے یکدم گاڑی روک کر وہ سانگ آف کیا تھا۔ ارش گانے کی لیرکس پر جھوم رہی تھی کہ اچانک بریک لگنے پر اس کے ہاتھوں کی موومنٹ بند ہوئی تھی۔ وہ اسی سے اچانک بریک لگانے کی وجہ پوچھنے لگی تھی۔ اس کے سانگ بند کرنے پر اس نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ واٹ دا ہیل از دس، تم نے سانگ کیوں بند کیا؟ اس نے ریڈیو کی طرف اشارہ کیا۔ ڈونٹ ارش ڈونٹ، اس وقت اپنا منہ بند رکھو، اسی میں تمہاری بلائی ہے، اور یہ تم کیا لگا رکھا ہے، تم سے پورے 15 سال بڑا ہوں، اس لیے بائی یا آپ کہا کرو، اور یہ سانگ اب اس گاڑی میں نہیں لگے گا، اگر اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو گھر جا کر سن لینا، کم از کم اپنی گاڑی میں تو میں یہ بیہودہ گانا نہیں لگانے دوں گا۔ وہ اب اسی کا غصہ اسی پہ اتار رہا تھا۔ میری مرضی، میں جو بھی بولوں، اور اب آپ کو یہ گانا بیہودہ لگ رہا ہے تو یہ نشانی آپ کی بوڑھے پن ہونے کی ہے۔ جسٹ شٹ اپ، انف از انف، میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سر پر چڑھو اب، اگر تم نے میرے سامنے زبان چلائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے وارن کرتے اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تھی۔ آپ اور اے ایچ کے مردوں سے برا کوئی ہے بھی نہیں، وہ بڑبڑائی۔ گڈ مارننگ میم، زوہان نے اپنی میم کو ادب سے چہکتے ہوئے وش کیا تھا، جو
بات گاؤن پہنے، ہاتھوں میں لیٹسٹ موبائل پر کچھ کر رہی تھی۔ اس کی آواز پر انہوں نے سر ہلایا تھا۔ میم سر وحید آئے ہیں، زوہا نے اطلاع دی۔ بیدوں نے کمرے میں انہوں نے اپنے حلیے کی پرواہ کے بغیر کہا تھا۔ زوہا یس میم کہہ کر چلی گئی تھی۔ اوہو آج تو آپ غضب دار ہی ہیں، اس بات گاؤن میں وحید کی حوث سے بڑی چہک دی آواز پر انہوں نے موبائل پر سے سر اٹھایا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ ان کی اسی قاتل مسکراہٹ پر تو سبھی مرتے تھے۔ یہ تو وہی صاحب آپ جیسے لوگوں کی نظروں کا کمال ہے کہ ہم آج بھی حسین دکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کھنکتی آواز سے کافی دلکشی سے جواب دیا۔ ارے رینا بیگم، یہ ہماری نظروں کا نہیں بلکہ آپ کے حسن کا کمال ہے کہ آج بھی لوگ آپ کے گرویدہ ہیں، ورنہ آپ کی عمر کی کتنی ہی ڈانسرز اپنے جسم کی وجہ سے اس فیلڈ سے آؤٹ ہو گئے، لیکن آپ تو واللہ 45 میں بھی 25 کی لگتی ہیں۔ آج بھی ہاں ہاں ان کا مدر کہہ گونجا جو پل میں دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ بس ہی آپ جیسے لوگوں کی نظر کرم رہے تو انسان خود بہت ہی جوان لگنے شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں 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 صحیح۔ اب وہ اٹھ کر شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر ٹاول سے اپنے بال نکال رہی تھی کہ وہ تو بات گاؤن سے چپکے ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہی مدہوش ہونے لگے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر ان کے پیچھے گئے اور ان کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگے۔ رینا بیگم شیشے سے دیکھ کر مسکرائی۔ وہ ایک چالاک عورت تھی اور پھر جس فیلڈ سے وہ وابستہ تھی وہاں پر تو ان کا سامنا ہی مردوں سے ہوتا تھا اور ان مردوں کی ایک ایک رگ سے واقف تھی۔ آج تو آپ کے ساتھ وقت گزارنے کو دل کر رہا ہے رینا بیگم، دیکھیے انکار مت کیجیے گا، اس نے ان کی گردن پر لب رکھتے پیاسے انسان کی طرح کہا۔ حوث کی پجاری کو تو ہر وقت شباب کی پیاس رہتی، ہم بہت تھکے ہوئے ہیں۔ وہی صاحب انہوں نے عذر پیش کیا، تو ہم بھی آپ کی تھکاوٹ کو اتارنا ہی چاہتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ وہ کام کی بات پر آئیں۔ ہاں 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 کیسی باتیں کرتی ہیں رینا بیگم، ہم تو پورے کے پورے آپ کے ہیں اور ہمارا سب کچھ آپ کا ہی تو ہے۔ حکم کرے ابھی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی، ابھی آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ سوچ لیجئے یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ منکر جائیں۔ آپ حکم تو کر کے دیکھیں، آپ کا یہ عاشق سر توڑ کوشش کرے گا لیکن وہ چیز آپ کے قدموں میں لا کر رہے گا۔ نیازی صاحب کے ہاں تقریب میں ہونے والی ڈانسر ہم ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے یہ کریں گے؟ انہوں نے اپنی پیٹھ کو ان کے سینے سے رب کر دکھا تو وہ تو ان کی اس ادا پر ہی مان گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بات کہیں اور ہم پوری نہ کریں، آپ ہی اس تقریب میں ڈانس کریں گی؟ جبکہ وہ اپنے کام نکلنے پر مکاری سے مسکرائی۔ اب ہمیں مزید انتظار مت کروائیے اور ہمیں اپنی قربت سے لطف اندوز ہونے دے۔ کہنے کے ساتھ انہوں نے انہیں باہوں میں اٹھایا تو وہ ان کے گلے میں اپنے بازو ڈال کر گئی۔ انہیں بر پر ڈال کر اس نے اپنی شرٹ اتاری، ان پر جھکایا اور اپنی حوث پوری کرنے لگا۔ جب ان کا ہاتھ ان کے بات گاؤن کی ڈوری پر آیا تو انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ آگے ایسا کرنے سے روکا۔ نہ بابو، اس سے زیادہ نہیں، اس نے شاطرانہ مسکراہٹ سے کہا۔ رینا بیگم یہ گریز کیوں؟ ہم نے کہا تو ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ پھر حوث کی پجاری کو یہ مداخلت پسند نہیں آتی، اس لیے وہ بولے بنا نہ رہ سکا۔ آپ نے ابھی صرف کہا ہے اور اس کا انعام آپ نے لے لیا ہے، جب آپ پورا کام مکمل کریں گے تو باقی کی قربت کے لیے بھی تبھی تشریف لائیے گا۔ وہ جانتی تھی کیسے کسی سے کام نکلوانا ہے، ایسے ہی تو لاکھوں نہیں کما لیتی تھی، لیکن اس دن آپ بالکل بھی منع نہیں کریں گی۔ پہلے کبھی آپ کو منع کیا ہے؟ آپ تو ہمارے اپنے ہیں۔ انہوں نے چاپلوسی کی کیونکہ انہیں ابھی ان کی ضرورت تھی، اس لیے اپنے پاس انہیں نہیں آنے دیا۔ اس نے حوکی سے کہا۔ چلیے آپ کی حوکی کو رینا بیگم اپنے طریقے سے ختم کرتی ہے، کہتے انہوں نے اپنے لب ان کے لبوں سے الجھا دیے۔ آہا، اس لیے تو ہم آپ کے دیوانے ہیں۔ چلیے اب جائیے اور میرا کام جلد از جلد کرنے کی کوشش کریے گا۔ انہوں نے ان کے سینے پر انگلی چلاتے ہوئے پیار سے کہا۔ دل تو نہیں کر رہا آپ کے پاس سے یوں اٹھ کر جانے کا، لیکن پھر آپ کے اور قریب بھی تو آنا ہے، اس کے لیے یہ کروا گھونٹ بھی پی لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شرٹ پہنی اور کمرے سے نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی ڈوری کسی اور زوہا کو آواز لگائی۔
جو ان کی ایک پکار پا ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ جی میم، جاؤ میرے لیے دوبارہ بات کا انتظام کرو۔ انہوں نے حکم دیا۔ جی میم۔ بڈھا گندا کر گیا، اب پھر سے نہانا پڑے گا۔ پتہ نہیں کب وہ دن آئیں گے تیرے رینا کے تو بیٹھ کر کھائے گی، لیکن پھر بھی خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ اس سے بڑبڑاتی وہ واش روم چلی گئی۔